ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ایک گھنٹی یا بیل آئیکن بنا ہوگا، اس پر ضرور کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک پاتھ آفیشیل چینل کے تمام دیکھنے والوں اور تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام دوستوں کو خوشیاں نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ وظیفہ آپ کی ہر مراد کو پورا کرنے کا وظیفہ ہے، اور یہ بہت ہی مجرب ترین اور آسان ترین وظیفہ ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس وظیفہ پر عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام مرادوں کو ضرور پورا فرمائیں گے اور آپ کی تمام جائز حاجات کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو دوستو، اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے یا اس کی تفصیل کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ اس کے بعد ناظرین، یہ وظیفہ اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام یا رافعو کا وظیفہ ہے۔ اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے دوستو، اللہ رب العزت کے نام اسماء الحسنہ کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ توحید اسماء اور صفات اللہ رب العزت کی توحید کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی ربوبیت اور وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لایا جائے کہ اللہ رب العزت اپنے تمام ناموں اور اپنی تمام صفات میں کمال اور اکمل ہیں۔ اس کا ہر نام اور ہر صفت ہر قسم کے نقائص اور عیبوں سے پاک ہے۔ پوری کائنات میں اس کے نام اور اس کی صفات کی کوئی مثل نہیں اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ رب العزت کے کسی بھی نام کو اگر آپ اپنی دعا میں وسیلہ دے کر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی وہ دعا ضرور پوری فرمائیں گے، اور یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ اس کے بعد ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور اچھے اچھے نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو موسوم کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کانج روی کرتے ہیں، ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، جو کوئی ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ انشاءاللہ تعالی جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العزت کے صرف 99 نام ہی نہیں بلکہ یہ تو وہ نام ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی وحی کے ذریعے خبر دی ہے۔ حقیقت میں اللہ رب العزت کے بہت سے ایسے نام ہیں جن کو صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے ان کلمات سے دعا کیا کرتے تھے کہ جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، میں تیرے ہر نام کے وسیلہ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو نے اپنی ذات کے لیے مجھے پسند فرمایا، اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا، اسے اپنے خزانہ غائب میں محفوظ فرما۔ دوستو، جیسا کہ
ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا آج کا وظیفہ اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام یا رافعو کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام مرادوں کو پورا فرمائیں گے۔ تو دوستو اس وظیفہ کو کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ جو کوئی اس اسم کو ہر روزانہ 20 مرتبہ پڑھے گا، صرف اور صرف 20 مرتبہ پڑھے گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی اس کی ہر مراد کو، ہر جائز حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ بہت ہی آسان ترین اور مجرب ترین وظیفہ ہے، اور صرف اس کو کرنے میں آپ کے 5 منٹ لگنے ہیں، اور اس کا فائدہ آپ کو بہت سارا فائدہ حاصل ہونا ہے۔ جو کوئی اس اسم کو روزانہ 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، یا رافعو اس اسم کو 20 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس کی تمام مرادوں کو پورا فرمائیں گے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا وظیفہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ وظیفہ اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وظائف کی چند شرائط و ضوابط ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دوستو اگر آپ ان شرائط پر عمل نہیں کرتے تو آپ کبھی اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پہلے نمبر پر نماز کی پابندی کرنا۔ جو شخص نماز کی پابندی نہیں کرتا وہ کبھی اپنے وظیفہ میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ وظیفہ کی خاطر نماز کو نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم ہوا ہے، جیسا کہ اے ایمان والو نماز قائم کرو، اے ایمان والو نماز قائم کرو۔ تو دوستو آپ نے صرف وظیفہ کی خاطر نماز کو نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے۔ اس کے بعد رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ حرام رزق عمل کے اثر کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد برے کاموں سے اجتناب کرنا ہے، کیونکہ برے کاموں سے روحانیت کو نقصان پہنچتا ہے اور آپ کے تمام وظائف بے اثر رہتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو ہر عمل یا وظیفہ کو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی وظیفہ میں کامیابی حاصل نہ کر سکے، تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی رضا کو اپنی رضا مانیں، کیونکہ اللہ پاک ہمیشہ وہی کام کرتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام جائز حاجات کو، تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن بنا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔